السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس دنیا میں بہت سی عظیم شخصیات گزری ہیں جن کا نام ان کی عظیم خدمات کی وجہ سے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ان سائنسدانوں کی زندگیاں ہمیں ایک سبق دیتی ہیں کہ جب انسان کوئی کام کرنے پر آ جائے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت وہ کام کرنے سے نہیں روک سکتی۔ آئیے معذوری کو شکست دے کر عظیم سائنسدان بننے والی ان شخصیات کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہمارے معاشرے کے برعکس مغربی معاشرے میں معذور افراد کو نہ صرف ایک باعزت مقام حاصل ہے بلکہ انہیں اپنی صلاحیتوں کا کھل کر مظاہرہ کرنے کا بھی بھرپور موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے ایسے ہی معاشرے عظیم انسان پیدا کرتے ہیں جو پوری دنیا کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں۔ انہی ناموں میں سے ایک سٹیفن ہاکنگ ہے۔ ناظرین گرامی، سٹیفن ہاکنگ کسی تعارف کے محتاج نہیں، انہیں 20ویں صدی کا سب سے بڑا سائنسدان کہا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف ایک بہترین سائنسدان، ریسرچر اور مصنف تھے بلکہ ان کی ہمت اور متاثر کن شخصیت ہر کسی کو اپنے سحر میں جکڑنے کے لیے کافی تھی۔ یہ عظیم سائنسدان بچپن ہی سے مختلف طرح کی بیماریوں کا شکار تھے۔ 21 برس کی عمر میں جب وہ کیمبرج یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے، ان پر انکشاف ہوا کہ وہ مدر نیورل نامی ایک ایسے مرض میں مبتلا ہیں جس سے جسم کے اعصاب آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں اور اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق سٹیفن ہاکنگ کے پاس جینے کے لیے صرف 2 یا 3 سال تھے، جس میں وہ پی ایچ ڈی بھی مشکل سے مکمل کر پاتے، مگر دنیا نے دیکھا کہ تمام پیش گوئیوں کے برعکس ہاکنگ 55 سال مزید زندہ رہے۔ ان کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب وہ سارا دن اپنے گھر کے لاؤنج میں ویل چیئر پر بیٹھے آسمان کو خالی نظروں سے تکا کرتے تھے۔ اس کڑے وقت میں سٹیفن ہاکنگ کا سب سے زیادہ ساتھ ان کی پہلی بیوی جین ہاکنگ نے دیا۔ کیل ٹیک میں کام کرنے والے چند انجینئرز نے ان کے لیے خاص ویل چیئر تیار کی جس میں مکمل کمپیوٹرائز سسٹم کے ساتھ آواز کے لیے اسپیچ سینتھیسس بھی لگا ہوا تھا۔ اس آلے سے جو آواز پیدا ہوتی وہ ہاکنگ کی آواز جیسی تو نہ تھی مگر اس سے ملتی جلتی ضرور تھی۔ سٹیفن ہاکنگ کو ہر دور کا ذہین ترین انسان قرار دیا جا چکا ہے۔ ہاکنگ کو امریکہ کا سب سے بڑا سویلین ایوارڈ میڈل آف فریڈم بھی دیا جا چکا ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں آئنسٹائن نے دنیا فزکس اور فلکیات میں جو قوانین پیش کیے ان کی آج جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے تصدیق ہو رہی ہے، مگر ہم میں سے بہت سے افراد یہ نہیں جانتے کہ آئنسٹائن کو اسکول میں اسی وجہ سے اپنے اساتذہ کے تکلیف دہ رویوں کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ان کا دھیان کلاس کے بجائے کہیں اور ہوتا تھا۔ اساتذہ ان کی ذہنی سطح کو سمجھنے کے بجائے ان کے والد کو شکایات بھیج دیا کرتے تھے جس کی وجہ سے آئنسٹائن شدید ڈپریشن میں رہا کرتے تھے، مگر پھر وقت نے ثابت کیا کہ مسئلہ آئنسٹائن کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے اساتذہ اور بیکار تعلیمی نظام کے ساتھ تھا جو بچوں کو تحقیق کرنے کے بجائے محض کتابیں رٹوانے پر اکساتا تھا۔ دنیا کی نظر میں ایک نالائق بچہ بعد میں ایک عظیم سائنسدان اور فزسسٹ بنا۔ اس کے علاوہ آئنسٹائن کو دنیا کا ذہین ترین انسان قرار دیا جا چکا ہے۔ ناظرین گرامی، تیسرے نمبر پر نام آتا ہے ایک اور عظیم سائنسدان تھامس ایڈیسن کا، جنہیں عموماً فادر آف دا انوینشنز بھی کہا جاتا ہے۔ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے ایڈیسن کو 7 یا 8 سال کی عمر میں تیز بخار ہوا جس سے ان کے دونوں کانوں کی سماعت متاثر ہوئی اور وہ چند سالوں میں ہی کچھ سننے کے قابل نہیں رہے۔ بچپن سے ہی حادثات کا شکار اس باہمت بچے کا شمار 19ویں صدی کے بہترین انوینٹرز میں ہوتا ہے۔ بلب سے لے کر جدید مواصلاتی نظام تک ایسی بے شمار ایجادات کا صحرا ایڈیسن ہی کے سر جاتا ہے جن کی بدولت آج ہمیں بہترین مواصلاتی ذرائع حاصل ہیں۔ آپ کے گھروں میں اس وقت جو بلب استعمال ہوتے ہیں وہ بھی ایڈیسن ہی کی ایجادات ہیں۔ چوتھے نمبر پر نام آتا ہے ٹیمپل گرانڈن کا، جو مشہور امریکی ماہر حیوانات ہیں جو آٹزم کے خلاف جدوجہد کی وجہ سے دنیا بھر میں خاص مقام رکھتی ہیں۔ ناظرین گرامی، آٹزم دراصل ایک دماغی بیماری ہے جو بچوں میں پیدائشی مرض ہے۔ اس میں دماغ کی کسی رگ کے دب جانے یا نقصان پہنچنے سے بچوں کی دماغی نشوونما متاثر اور سست ہو جاتی ہے۔ گرانڈن جب 2 برس کی تھی تو ڈاکٹرز نے تشخیص کیا تھا کہ دوران حمل یا پیدائش کے وقت کسی وجہ سے اس بچی کا دماغ متاثر ہوا ہے، مگر 64 برس کی عمر تک گرانڈن پر یہ انکشاف نہیں ہو سکا تھا کہ وہ دراصل آٹزم کی مریض ہیں۔ گرانڈن کو اپنی بیماری کی وجہ سے اسکول ہی سے لوگوں کے تکلیف دہ رویوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ کالج میں مذاق اڑائے جانے پر انہوں نے اپنی ایک ساتھی طالب علم پر تشدد کیا تو انہیں کالج سے نکال دیا گیا، مگر یہی تکلیف دہ رویہ گرانڈن کو انسانوں کی بجائے جانوروں کے قریب لے آیا اور آج ان کا شمار دنیا کے مشہور ماہر حیوانات میں ہوتا ہے۔ دوستو، ان عظیم سائنسدانوں کی کہانیاں سن کر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں ہے۔ جب انسان کرنے پر آ جائے تو وہ دنیا کو حیران و پریشان کر کے ایسا کارنامہ سر انجام دے دیتا ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جاتا ہے۔ ناظرین اکرامی، آپ کو ان سائنسدانوں کی کہانیاں سن کر کیسا لگا اور آپ اپنی زندگی میں کس مقصد کے حصول کے لیے محنت کر رہے ہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔